رشتہ دل کا ایپیسوڈ نمبر 10۔ ہاسپٹل پہنچ کر جیسے ہی حوریہ نے حمد کو دیکھا تو بغیر کسی کی پرواہ کیے حمد کو گلے سے لگا کر خوب روئی۔ آہل بس خاموشی سے حوریہ کے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کتنے آنسو بہاتی ہے یہ لڑکی، بس موقع چاہیے رونے کا۔ بس کر جاؤ بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، کرنل صاحب نے حوریہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ماں باپ کی جدائی بچوں کی حالت ایسے ہی کر دیتی ہے، کیوں گئی تھیں آپ اسے چھوڑ کر؟ کرنل صاحب نے شکوہ کیا۔ کرنل صاحب کا شکوہ سنتے ہی حوریہ کے تھمے آنسو پھر سے بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنی مرضی سے آپ کو یا حمد کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی، انہوں نے مجھے گھر سے جانے کو کہا۔ بابا یہ مجھے خود چھوڑ کر آئے تھے، انہوں نے مجھے آپ سے ملنے تک نہیں دیا، حوریہ نے آہل کی طرف بغیر دیکھے ہوئے کہا جو مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ گھور کیا رہے ہو بچی کو؟ کچھ غلط نہیں کہا اس نے؟ کون سے ایسے میاں بیوی ہیں جن میں لڑائی نہیں ہوتی؟ تو کیا سارے یوں اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں؟ اس نے دل ہی دل میں رب کا ڈھیروں شکر ادا کیا اور جھک کر حمد کے ماتھے پر پیار کیا جو حوریہ کی گود میں پرسکون ہو کر سو گیا تھا۔ یہ سب جب آہل کی برداشت سے زیادہ ہو گیا تو وہ بابا سے کہنے لگا، بابا رات ہونے لگی ہے، باپ اور سیم گھر جائیں، ہم دونوں ادھر ہی ہیں حمد کے پاس۔ اگلے دن ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد حمد کو ڈسچارج کر دیا تھا۔ گھر آ کر وہ بس حوریہ سے چپک کر رہ گیا تھا۔ حمد کے صحتیاب ہوتے ہی حوریہ نے خود کو گھر کے کاموں میں اور سیم کی منگنی اور نکاح کی تیاریوں میں مصروف کر لیا جو کہ حمد کی بیماری کی وجہ سے ملتوی ہو گئی تھی۔ آہل نے بھی ڈیوٹی جوائن کر لی تھی، صبح وہ گھر سے جاتا تو شام کو لوٹتا، زندگی جیسے ایک دم نارمل ہو گئی تھی۔ حوریہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے زندگی گزار رہی تھی، بابا اور سیم سے محبتیں سمیٹ کر بہت حق سے حمد پر لٹا رہی تھی۔ اگر کہیں کوئی بے چین تھا تو وہ تھا میجر آہل رضا، نہ تو وہ حوریہ کے لیے اپنے دل کو صاف کر پایا اور نہ ہی حمد کے قریب ہو پایا۔ حمد کی ذہانت اور حساسیت کا اندازہ اسے گزرے دنوں میں ہی ہو گیا تھا۔ تبھی حمد مٹی میں لتھڑا ہوا روتا ہوا واپس آیا جسے دیکھ کر ہال میں بیٹھے تینوں نفوس حیران ہی ہو گئے۔ حوریہ کا تو باقاعدہ صدمہ ہو گیا۔ حمد یہ سب کیا ہے بیٹا، کس نے آپ کی یہ حالت کی؟ حوریہ نے پوچھا۔ مما وہ سائم کی مما نے مجھے دھکا دیا، مالی انکل پودوں کو پانی دے رہا تھا، میں ادھر ہی گر گیا، حمد نے روتے ہوئے کہا۔ کیا دھکا؟ لیکن کیوں، آپ نے کیا کیا تھا؟ دھکے کا سن کر حوریہ کو کچھ ہونے لگا۔ جس بچے کو وہ ڈانٹتی تک نہیں تھی اسے کوئی دھکا دے، اسے کہاں منظور تھا؟ کچھ نہیں کیا تھا، بس بیبی کارٹ میں سو رہی تھی، میں نے بس اس سے کس کرنے لگا تھا، آنٹی نے دھکا دیا اور کہا اس کی بیبی کو تنگ نہ کرو۔ کیا انہوں نے تمہیں اس لیے دھکا دیا؟ آپ ادھر بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ ہمت کیسے ہوئی ان کی میرے بچے کو دھکا دینے کی؟ حمد کو وہیں چھوڑ کر حوریہ مسز ملک کے گھر چلی گئی۔ اب خیر نہیں مسز ملک کی، سیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے دیکھ کر حمد بھی رونا بھول کر چپ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ آہل نے اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں ورلڈ وار لگنے والی ہے، کوئی آپ کے لخت جگر کو ڈانٹے تو حوریہ بھابی برا مان جاتی ہیں، جب تک انہیں ایک کی 10 نہ سنانے سکون نہیں آتا۔ آج تو معاملہ ہی اور ہے، آپ کا شہزادہ مار کھا کر آیا ہے، پتہ نہیں کیا کریں گی، جائیں انہیں واپس لے کر آئیں، کہیں سر ہی نہ پھاڑ دیں مسز ملک کا۔ آہل ابھی گیٹ کے پاس پہنچا ہی تھا کہ حوریہ کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگی جو غصے سے مسز ملک کو کہہ رہی تھی، شرم آنی چاہیے آپ کو، ہمت کیسی ہے آپ کو میرے بیٹے کو دھکا دینے کی؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ ہوا تو کچھ نہیں نا، کس نے کہا تھا بھیجو اسے میرے گھر؟ جب بھی میں اپنی بیٹی کو سلاتی ہوں اٹھانے آ جاتا ہے، مسز ملک نے دو بدو جواب دیا۔ خود نہیں آیا، آپ کا بیٹا لے کر آیا تھا اسے۔ اگر ذرا سا کھیل لیتا وہ آپ کی بیٹی کے ساتھ، اس کے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کی میں نے اپنی بیٹی، اگر اتنی پرواہ ہے نا تو خود پیدا کر کے دے دو۔ مسز ملک نے حوریہ سے کہا۔ ہاں کر لوں گی خود پیدا جب میرا دل چاہے گا، آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ حوریہ گھر چلو، آہل نے حوریہ کا ہاتھ کھینچ کر زبردستی ساتھ لے جاتے ہوئے کہا۔ گھر میں آتے ہی وہ حوریہ سے کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں کہ میری بیوی یوں جاہلوں کی طرح لوگوں کے گھر جا کر لڑائیاں کرتی پھرے۔ آہل کی بات سن کر حوریہ کو اور غصہ آیا اور وہ اگلی پچھلی کسر نکالتے ہوئے کہنے لگی، او تو اب آپ کو یاد آیا کہ میں آپ کی ایک بیوی ہوں؟ جس طرح بیوی یاد آ گئی ہے ویسے ہی یہ بھی یاد کر لیں کہ ایک بیٹا بھی ہے جو اس حالت میں گھر آیا، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی تو ماں کبھی بھی جاہل یا پڑھی لکھی نہیں ہوتی، ماں ہمیشہ ماں ہوتی ہے، اور جب کوئی میرے بیٹے کے ساتھ ناانصافی کرے گا تو میں اس کے ساتھ ایسے ہی جھگڑا کروں گی۔ حوریہ آہل پر اپنی بھڑاس نکال کر حمد کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی اور آہل کو برسوں پہلے کیپٹن سعد سے کہی اپنی بات یاد آ گئی کہ کون ہے ایسی عورت جو اس کے لیے دنیا سے لڑ جائے
حوریہ تو حمد کے لیے اس کے سگے باپ سے بھی ٹکرا گئی تھی۔ بس اتنی بات نے آہل سے وہ فیصلہ کروا لیا جس کے لیے اس کے دل و دماغ میں جنگ جاری تھی۔ دل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی حوریہ کی محبت پر ایمان لے آیا تھا۔ بس اب حوریہ کے سامنے اقرار کرنے کی دیر تھی۔ آج سیم کا نکاح تھا جو بخیریت انجام پا گیا۔ حمد کو سلانے کے بعد حوریہ عجیب کشمکش میں بیٹھی تھی۔ بار بار موبائل اٹھا کر آہل کے بھیجے گئے میسج کو پڑھتی اور بار بار دل کی دھڑکن بڑھ جاتی۔ کل سے اسے آہل کے بدلے انداز مشکل میں ڈالے ہوئے تھے۔ اس کے مشکلوں سے سمجھائے دل کو بار بار دھڑکا رہے تھے، بغاوت پر مجبور کر رہے تھے۔ آہل نہ صرف اس کے لیے نکاح کا جوڑا لایا تھا بلکہ اس میں ملبوس حوریہ کو سراہا بھی تھا اور اب میسج کر کے اسے ٹیرس پر بلا رہا تھا۔ اپنے آپ کو ایک نظر شیشے میں دیکھنے کے بعد حوریہ ٹیرس کی طرف بڑھی جہاں آہل اس کا منتظر تھا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ آپ نے بلایا تھا؟ ٹیرس پر جا کر حوریہ نے اس سے پوچھا۔ بغیر کسی کام کے میں آپ کو نہیں بلا سکتا کیا؟ حوریہ کے سوال کے جواب میں آہل نے سوال کیا۔ آپ نے ایسا رشتہ بنایا ہی کب ہے جس میں بغیر کسی کام کے ملاقاتیں ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کیا۔ اگر آپ ایسا رشتہ بنانا چاہو تو؟ حوریہ کے شکوے کو سن کر آہل نے سوال کیا، جسے سن کر حوریہ نے نظریں جھکا لیں۔ جھکی نظروں سے حوریہ نے آہل کی آواز سنی۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں، تم سے معافی مانگوں، تمہارا شکریہ ادا کروں یا پھر تم سے اظہار محبت کروں؟ آخری بات پر ایک لمحے کو حوریہ نے نظریں اٹھائیں اور آہل کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر واپس جھکا لیں۔ حوریہ، تمہارا میری زندگی میں آنا بہت غیر متوقع اور عجیب تھا۔ ہم فوجیوں کی زندگی بھی بہت عجیب ہوتی ہے۔ اپنی فیملی کو خدا کے سپرد کر کے مہینوں گھر سے دور رہ کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے میں کئی ایسے لمحات آتے ہیں جو دوسرے لوگ انہیں جیتے ہیں اور ہم بس انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب ہمیں انہیں جینے کا موقع ملے۔ میں جب کسی کا چھوٹا بچہ دیکھتا تھا تو اپنے بچے کو دیکھنے، اسے پیار کرنے کے لیے تڑپ جاتا تھا۔ جب کسی کی فیملی کو ساتھ بیٹھے دیکھتا تھا تو بس یہی خواہش تھی کہ اگر زندگی نے موقع دیا تو سارا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزاروں گا۔ ہر فوجی کے گھر سے دور رہ کر دل سے بس یہی ایک دعا نکلتی ہے کہ بس اس کی فیملی حفاظت سے رہے، انہیں کچھ نہ ہو۔ ایسے میں جب مجھے پتہ چلا کہ کوئی میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں رہ رہا ہے تو یقین مانو یہ بات جسم سے روح کھینچ لینے کے لیے کافی تھی۔ میری زندگی میں سب سے زیادہ اہم میری فیملی ہے، اور جب بات فیملی پر آ جائے تو پھر مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ بس اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ اتنی سختی کی۔ ایک فوجی ہونے کے ناطے یہ سب میری جاب کا حصہ ہے۔ ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا ہوتا ہے۔ ہم بہت جلد ہر کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اس لیے میرا تم پر شک کرنا فطری تھا، لیکن بہت جلد میری ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ مجھے بس ایک چیز پیش قدمی سے روک رہی تھی اور وہ حمد کے لیے انسیکیورٹی تھی۔ میرے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ تم حمد سے اس قدر محبت کرتی ہو۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بس عارضی ہے، بہت جلد یہ محبت ختم ہو جائے گی۔ کوئی بھی عورت اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ اپنی سوتیلی اولاد سے محبت کرے۔ یہی چیز ہر بار مجھے بڑھتے قدموں کو روک دیتی ہے۔ آج کل اس نفسا نفسی کے دور میں تم جیسی محبتوں سے گندی لڑکی کا ملنا بہت مشکل ہے۔ تم نے مجھے احساس دلایا کہ اس دنیا کی ساری عورتیں بری نہیں ہوتی۔ تم نے مجھے محبت پر اعتبار کرنا سکھایا۔ میں سچے دل سے تمہاری محبت پر ایمان لے آیا ہوں۔ پلیز پہلے ہمارے درمیان جو کچھ ہوا اسے بھول کر نئی شروعات کرتے ہیں۔ میں اب تمہارے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ الجھے تو تلخیوں کی حد سے گزر گئے، ٹوٹے تو کرچیوں کی حد سے گزر گئے، نفرت ہوئی تو بے انتہا ہوئی، چاہا تو چاہتوں کی حد سے گزر گئے۔ آہل نے حوریہ کے ہاتھوں کو پکڑ کر گولڈ کے سفید نگوں سے مزید خوبصورت کنگن پہناتے ہوئے کہا، میرے بیٹے نے فرمائش کی تھی کہ اس کی ماں کو ایسی چوڑیاں لا دوں جو ہر ڈریس کے ساتھ میچ ہو جائیں۔ آہل حوریہ کو کنگن پہنا کر اس کے مہندی بھرے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے پہنائے ہوئے کنگن سے سجے ہوئے تھے۔ تم بھی کچھ کہو نا، آہل نے کب سے خاموش کھڑی حوریہ کو مخاطب کیا۔ حوریہ نے حیا سے بھوجل لہجے میں کہا، ویسے مسز ملک کا مشورہ اتنا برا بھی نہیں تھا۔ آہل نے حوریہ کا ہاتھ پکڑے کہا اور چہرے کو دیکھ کر قہقہ لگایا۔ خوشیاں دونوں کے در پر دستک دے رہی تھیں اور وہ مسکرا کر ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار تھے۔